السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 9th کلاس. آج ہم چیپٹر نمبر 10 ڈرگ ایڈکشن کی ٹرانسلیشن کریں گے. لیٹ اسٹارٹ. ڈرگ ایڈکشن ہوتا ہے نشے کی لت، یعنی کہ بار بار لگاتار مسلسل نشہ کرنا. ڈرگ ایڈکشن از اے کامن پرابلم آل اوور دا ورلڈ ٹوڈے. آج کل نشے کی لت دنیا بھر میں ایک عام مسئلہ ہے. دیر آر مینی فارمس آف ڈرگ ایڈکشن. نشے کی لت کی کئی صورتیں ہیں. But the most dangerous of all is the absolute dependence on it. سب سے زیادہ خطرناک صورتحال ان پر مکمل انحصار ہے. Long term use of drugs cause permanent mental and physical sickness. نشہ آور ادویات کا لمبے عرصے تک استعمال مستقل ذہنی اور جسمانی بیماری کا باعث بنتا ہے. The more dangerous a substance is used, the more risky it becomes. جتنی زیادہ خطرناک شے استعمال کی جاتی ہے یہ اتنی ہی زیادہ خطرناک بن جاتی ہے. Some kinds of drugs that cause disturbance of mind and body are heroin, marijuana, tobacco, Valium, cocaine and alcohol. نشہ آور ادویات کی کچھ اقسام جو دماغ اور جسم میں خلل پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں وہ ہیروئن، حشیش، تمباکو، والیم، کوکین اور الکوہل ہیں. ڈرگ ایڈکشن از کازڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹرز. نشے کی لت کے اسباب ماحولیاتی عوامل ہیں. A few important environmental factors that may cause drug addiction are bad peer influence and troubled domestic background. کچھ اہم ماحولیاتی عوامل جو نشے کی لت کا سبب بن سکتے ہیں وہ ہم عمر لوگوں کے برے اثرات اور پریشان کن گھریلو پس منظر ہیں. When young people remain in bad company and do experiments in the name of adventure, they might fall a prey to addiction. might ہم لوگوں نے پڑھا تھا، یہ ایک ماڈل ورب ہوتا ہے. جب نوجوان لوگ بری صحبت میں رہتے ہیں، تجربات کے نام پر مہم جوئی کرتے ہیں، وہ نشے کی لت کا شکار ہو جاتے ہیں. The people who are dissatisfied and disconnected with their lives may also resort to drug addiction in order to seek an escape from responsibilities of life. اسکیپ ہوتا ہے فرار ہونا. جو لوگ اپنی زندگی سے ناخوش اور غیر مطمئن ہوتے ہیں وہ منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں اور زندگی کی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. The most important measure to be taken in this regard is the rehabilitation and recovery for a drug addict. سب سے اہم اقدام جو اس سلسلے میں کیا جاتا ہے وہ نشے کا علاج اور صحت کی بحالی ہے. In many countries, including Pakistan, addicts, their families and friends consider it a taboo to talk about their problem with others. بہت سے ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے، نشئی ان کے خاندان اور دوست دوسروں سے اپنے مسائل کے متعلق بات چیت کرنا حرام سمجھتے ہیں. They feel embarrassed to talk about it for fear of being declared an outcast. وہ اس ڈر سے اس کے بارے میں بات کرنے سے پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں ان کو برادری سے باہر نہ کر دیا جائے. This not only makes the cure difficult, but in most cases the addicts die due to lack of timely treatment and counseling. یہ نہ صرف علاج کرنے سے پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں ان کو برادری سے باہر نہ کر دیا جائے، یہ ان کو مشکل بنا دیتا ہے، بلکہ بہت ساری حالتوں میں نشئی پر وقت علاج نہ ہونے اور پیشہ ورانہ رائے کیے بغیر مر جاتے ہیں. یعنی کہ ابھی تک ان کی کیور نہیں ہوئی ہوتی، ان کا جو مرض ہوتا ہے وہ بھی صحت یاب نہیں ہوئے ہوتے اور وہ مر جاتے ہیں. Rehabilitation centers are the best places for the control and recovery process. اس کے کنٹرول اور صحت یابی کے عمل کے لیے بحالی صحت کے مراکز بہترین جگہ ہیں. These centers look after the addicts,
یہ مراکز نشیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. Complete medical support and guidance is provided to these peoples in these centers. ان مراکز میں ان لوگوں کو مکمل طبی امداد اور رہنمائی مہیا کی جاتی ہے. Drug abusers therefore must be taken to proper and certified rehabilitation centers where proper treatment and cure is available for them. اس لیے نشیوں کو منظور شدہ بحالی صحت کے مراکز میں لے جانا چاہیے جہاں ان کے لیے مناسب علاج اور دوا موجود ہوتی ہے. However, this requires rapid identification of the problem of drug addiction and full cooperation of the victims with the team of these centers. تاہم اس میں نشے کی لت کی فوری شناخت کی ضرورت ہوتی ہے اور ان مراکز کی ٹیم کے ساتھ متاثرین کا مکمل تعاون شامل ہے. The other factor that contributes to the rehabilitation of a drug victim is proper counseling. دوسرا عنصر جو نشے کی شکار کی آباد کاری میں مدد کرتا ہے وہ مناسب پیشہ ورانہ رائے ہے. The sooner it is done, the better it is for the victim. جتنی جلدی مشورہ لیا جائے نشے کے شکار کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. The counseling process must continue even after the drug abuser is rehabilitated because of the dangers of relapse. نشے کے دوبارہ نشے کی طرف رجوع کرنے کے خطرات کی وجہ سے پیشہ ورانہ رائے کا مشورہ مریض کی بحالی صحت کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے. Doctors, family and friends must continue to critically watch and counsel the victim for better motivation and adjustment. ڈاکٹروں، خاندان اور دوستوں کو اس پر کڑی نگرانی رکھنی چاہیے کہ اور مریض کو بہتر ترغیب اور انضباط کا مشورہ دینا جاری رکھنا چاہیے. Drug addiction is really a very serious threat to any society. نشے کی لت کسی بھی معاشرے کے لیے حقیقت میں ایک بہت ہی سنگین خطرہ ہے. In Pakistan alone there are almost 5 million drug addicts. صرف پاکستان ہی میں تقریباً 50 لاکھ نشے کے عادی لوگ موجود ہیں. Addicts undergo numerous economic, social and health problems. نشیوں کو معاشی، سماجی اور صحت کے بہت سے مسائل جھیلنا پڑتے ہیں. The governments all over the world have been trying to eliminate drug addiction from society, but still more efforts are needed to completely wipe it. دنیا بھر کی حکومتیں معاشرے سے نشے کی لت کا صفایا کرنے کے لیے کوششیں کرتی رہیں مگر ابھی اس کا مکمل طور پر صفایا کرنے کی مزید کوششوں کی ضرورت ہے. This can only be possible if the people become increasingly aware of the threats that drugs pose and they vow firmly to live a healthy and meaningful life. یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر لوگوں کو نشہ آور ادویات کے خطرات کا اندازہ ہو جائے اور وہ مضبوطی سے یہ عہد کر لیں کہ وہ صحت مند اور بامعنی زندگی بسر کریں گے. سو اسٹوڈنٹس یہ تھی ہماری چیپٹر نمبر 10 ڈرگ ایڈکشن کی ٹرانسلیشن. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.